اچھا صدیقی صاحب یہ دیکھیں کمال کی بات کیا ہے کہ یہ جو جملہ انہوں نے دیا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ امتی کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کے برابر کھڑا ہو سکے. جب کریم آقا علیہ السلام مرض الموت میں شامل تھے اور آخری ایام تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کھڑا کیا. اور ایک اور موقع پر جب آپ ایک قبیلے میں صلح کروانے کے لیے گئے اور کریم آقا تشریف لے آئے اور حکم بھی دیا کہ ابو بکر آپ نماز کرواتے رہیں، لیکن وہ پیچھے آ گئے. یعنی وہ سیدنا صدیق اکبر کو جو مقام رب کائنات نے دیا کہ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے امتی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے کبر سینی کے اندر، لیکن یہ بچپنے میں یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ امتی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نبی کے برابر کھڑا ہو سکے. وہ ہے نا کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، واہ 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 کیا کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. کیا کہنے، سبحان اللہ. اور پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہیں دعائیں ملی، اور ایک خاص دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فقاہت عطا کرے اور تعویل قرآن کا علم عطا کرے. سبحان اللہ. یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ بڑی تشریح کی طلب رکھتی ہیں، اور ان پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. اللہ اکبر. آج ایسا زمانہ ہے کہ بہت سے لوگ تو فقاہت سے ہی انکار کر رہے ہیں. جی بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں تو عجیب و غریب کہ قرآن میں یہ مسئلہ اس طرح آیا ہے، حدیث میں اس طرح آیا ہے، اور پھر صدیوں سے اس پر فقہ کی گرد پڑ گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جی جی کہ فقاہت ایک فن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقاہت کی دعا اپنے صحابہ کرام کو دی ہے. فقہ کا مطلب ہی سوچنا سمجھنا ہوتا ہے. جی فقہ کا مطلب کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بہت بڑا ڈنڈا آپ کے پاس ہو اور جہاں آپ کوئی براہنہ سر دیکھیں تو اس پہ ڈنڈا رسید کر دیں. نہیں، صحیح. فقاہت یہ ہوتی ہے کہ آپ قرآن پہ تدبر کریں، جی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تدبر کریں. جو معاملے تو صراحتاً حکم سری سے ہیں وہ تو حکم سری ہیں، لیکن بہت سے معاملات مرور زمانہ کے ساتھ ایسے آئے کہ جو جن کی صراحت قرآن میں نہیں ملتی، حدیث میں نہیں ملتی. پھر قرآن و حدیث پہ غور و فکر کر کے ان کا حکم متعین کرنا یہ فقاہت ہے. اللہ اکبر. یہ فقاہت ہے. جی. اسی کا تعلق اجماع اور قیاس سے ہے صحیح. کہ جب ایک رائے پہ تمام لوگوں کا اتفاق ہو جائے تو وہ اجماع ہے، اور مجتہد کی رائے جو ہے یہ قیاس ہے. پروفیسر فقاہت کوئی ایسی کوئی قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی چیز نہیں ہے، جی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تلقین کا نتیجہ ہے. بے شک. اور یہ ہر دور میں یہ ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھیں کہ ان کے فتاوا جب جمع کیے گئے، ابو بکر ایک عباسی شہزادے ہیں، ہارون الرشید کے پوتے ہیں، انہوں نے یہ جمع کیے. ان کا علمی ذوق تھا تو وہ 20 جلدوں میں جمع ہوئے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے ہیں. تو آپ خود دیکھیں کہ صحابہ جو ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اپنی رائے جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں، اور رائے کا ایک پورا نظام فکر ان کے پاس ہے. کہ وہ کیا حضرت عبداللہ بن عباس کا معمول یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے دیکھتے کہ قرآن میں اس کا حکم کیا ہے، جی پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تفکر اور تدبر کرتے، اور پھر وہ دیکھتے کہ اگر وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ کیا ہے. اللہ اکبر. اگر وہاں سے نہیں ملتا تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ کوئی فیصلہ فرمایا ہے. وہ پہلے خلفائے راشدین کے فیصلوں کو دیکھا کرتے تھے. صحیح. اگر وہاں سے بھی نہ ملتا تو پھر اس پہ غور و فکر کرتے، اور جو پہلے منصوص علیہ چیزیں ہیں ان کی روشنی میں ایک رائے قائم کرتے. صحیح. اس کا نام جو ہے یہ فقاہت ہے. فقاہت ہے. اور جزیات میں مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ حکم تبدیل ہوتے ہیں. ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آج کے دور میں ہم مختلف ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہیں، مختلف چینل دیکھتے ہیں، تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب میں قرآن سے مسئلہ اخذ کر رہا ہوں. کیا ہر بندہ مسئلہ اخذ کر سکتا ہے؟ جی، یہ فقاہت کی تشریح کے بعد میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو تفسیر اور تعویل ہے نا، اس کی بھی جو ہے وہ تشریح کی جائے. بالکل. اور آج بہت زیادہ فتنے جو ہیں وہ اس حوالے سے پھیلے ہوئے ہیں. صحیح. کہ یہ دیکھیں جی کہ قرآن تو آسان ہے، اللہ نے فرمایا کہ قرآن آسان ہے. بھئی دیکھیں کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے بنیادی طور پر. بے شک. ہدایت جو ہے وہ ایمان اور اعتقاد کے لیے بھی ہے، ہدایت اخلاقیات کے لیے بھی ہے، ہدایت معاملات کے لیے بھی ہے، ہدایت عبادات کے لیے بھی ہے، انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے. بے شک. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے کس نوعیت کی ہدایت اخذ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ قرآن سے کس حکم کی تعبیر چاہتے ہیں. اگر تو اس کا تعلق ایمان اور اعتقاد سے ہے تو قرآن بلا شبہ جو ہے جو ایمان اور اعتقاد بتاتا ہے اس کو سب کو اپنانا چاہیے. اگر اس کا تعلق جو ہے وہ اخلاقیات سے ہے تو قرآن کی اخلاقی باتیں بھی ظاہر اور باہر ہیں. صحیح. اور اب اگر اس کا تعلق آ گیا معاملات سے اور اجتماعی زندگی سے
تو پھر قرآن کریم کے جو اصول ہیں اس کی روشنی میں ہر بات آپ کو صراحت سے نہیں ملے گی، صحیح، ہر بات صراحت سے نہیں ملے گی. اور پھر اس کے بعد خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اس کی تعویل کا علم راسخون فی العلم کو حاصل ہوتا ہے، اللہ ہر شخص کو نہیں حاصل ہوتا. واہ واہ جی واہ. دیکھیں نا، قرآن کریم کہتا ہے کہ والدین کا احترام کرو. اب اس بات میں ہمیں کسی فقیہ سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ والدین کا احترام کریں یا نہ کریں، لیکن اس میں بھی کچھ حدود و قیود آ جاتی ہیں. بعض معاملات دین کے حساس معاملات آ جاتے ہیں، جی. اس میں اگر والدین کی رائے اور ہو اور بیٹے کی رائے اور ہو تو پھر فقیہ سے پوچھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس لمحہ موجود میں کیا کروں. اللہ اکبر، صحیح ہے. والدین کا احترام کرنا یہ تو بنیادی اصول ہے. جی. تو کوئی اگر ایسا معاملہ پیش ہو جائے جہاں دین کی رائے میں اور والد کی رائے میں کھلا تضاد آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ فقاہت کا ہی استعمال کریں گے نا، وہی راستہ اختیار کریں. پھر آپ فقاہت کا راستہ اختیار کریں گے نا. تو ایک فقاہت کا راستہ وہ ہے جو کہ آپ اپنے فہم کے مطابق اختیار کر لیں، اور ایک فقاہت کا راستہ وہ ہے جو کسی سمجھدار آدمی سے آپ صحیح پوچھ کے کریں. تو قرآن پاک کا حکم کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کی رائے تو یہی ہے. پھر قرآن کو پورا مانو نا، کہ جہاں صرف ترجمہ پڑھ لینے سے آپ کا کام نہیں چل رہا تو پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ اہل علم سے پوچھو. جی. تو اہل علم سے پوچھنا ہی تو فقہ ہے. فقہ ہے. تو ہر دور میں اہل علم کی طرف رجوع کیا گیا، کہ اس لیے کہ ہر شخص کا ایک فیلڈ ہوتا ہے، ہر شخص کا ایک میدان ہوتا ہے. تو فقیہ کا کام صدیقی یہ صاحب، ہے. میں ایک اور سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. جی. یہ ایسا دیکھا میں نے کہ امام مالک کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا طلاق کا، تو آپ نے کہا کہ ایسا ہوا، آپ نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گئی. آپ کے پاس ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہ ساری بات لکھ لی، آپ نے اس کو منع کر دیا. فرمایا بھی یہ تم کاٹ دو. میں کہا جی حضور ابھی یہ تو آپ نے فتویٰ دیا. فرمایا ہو سکتا ہے کل یہی جملے ہوں اور بیک گراؤنڈ پہ کچھ حالات کچھ اور ہوں، تو حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. جی ہاں، اصل میں یہ ہے کہ حالات سے کیا مراد ہے. جی. ایک سائل ہے نا، صحیح. وہ ایک مخصوص ماحول میں آیا ہے. جی مخصوص ماحول میں آیا ہے. فرض کریں کہ اس نے ایک ایسے عالم میں اس سے یہ لفظ نکل گئے ہیں صحیح. کہ اسے خود بھی خبر نہیں کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. صحیح. اور یہی لفظ جو ہیں وہ ایک بالکل سوچے سمجھے طریقے سے پورے شعور کے عالم میں نکلے ہیں. تو پھر سوال تو دونوں سائلوں کا ایک ہی ہے نا، لیکن ماحول بدل گیا، کیفیت بدل گئی. جی یہ ایک سادہ سی مثال ہے جو ہر شخص کو سمجھ میں آ جائے گی. تو اصول بنیادی طور پہ تبدیل نہیں ہوتے، لیکن جو جزیات میں ہیں احکامات ہیں وہ سائل کی کیفیت پر بھی اس کا بہت سارا انحصار ہوتا ہے. اس میں تغیر حالات و ہو سکتا ہے، معاملات کا بھی انحصار ہوتا ہے کہ عرف میں کیا لفظ کس معنی میں رائج ہے. صحیح. عرف میں ایک چیز، ایک محاورہ کسی اور معنی میں ہوتا ہے، دوسرے عرف میں وہ محاورہ کسی اور میں رائج ہوتا ہے. صحیح. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں فقیہ دیکھتا ہے. فقیہ دیکھتا ہے اور پھر وہ پرکھتا ہے کہ حالات کیا تھے اور اس نے کس طرح یہ جملہ صادر کیا. پھر وہ ظاہر ہے شریعت جو ہے وہ تو ظاہر پہ لگتی ہے، لیکن وہ حالات دیکھتا ہے کہ حالات پس منظر میں کیا تھے.